السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج محرم الحرام کے قراسات اور محرم الحرام میں کیے جانے والے ایسے کام جو قرآن، حدیث اور اسلام میں ذرہ برابر بھی ان کا ثبوت نہیں، جیسا کہ کچھ حضرات محرم الحرام میں حضرت حسین کے غم کو مناتے ہیں اور اپنے آپ کو حسینی کہلواتے ہیں۔ دیکھو، کربلا کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ مردوں نے حق اور صبر نہیں چھوڑا، خواتین نے حیا اور پردہ نہیں چھوڑا۔ آج کل مرد حق اور صبر، حق کو تو بالکل چھوڑ بیٹھے، ساتھ صبر کو بھی چھوڑ بیٹھے۔ صبر کہتا ہے خاموشی اختیار کرو، لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اسلام کے بالکل عین ہی مخالف استعمال کرتے ہیں، اپنے آپ کو زنجیروں سے کاٹتے ہیں، اپنے آپ کے اوپر بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جو بالکل ثبوت نہیں۔ پوچھنا یہ تھا کہ حضرت زین العابدین، جنہوں نے واقعہ کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، واقعہ کربلا کے بعد تقریباً 40 سال زندہ رہے، اس طرح 40 مرتبہ آپ کی زندگی میں 10 محرم کا دن آیا تھا۔ حضرت زین العابدین جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، کیا آپ نے اپنی زندگی میں ایک بار بھی 10 محرم الحرام کو گھوڑا نکالا؟ کیا نکالا ہے؟ کیا آپ نے اپنی زندگی میں ایک بار بھی 10 محرم الحرام کو ماتم کیا ہو؟ کیا آپ نے اپنی زندگی میں ایک بار 10 محرم الحرام کو اپنے آپ کو چھریاں ماری ہوں؟ اگر حضرت زین العابدین نے ایسا کبھی نہیں کیا تو میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جو لوگ محرم الحرام میں ایسا کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ کس کے طریقے پر چل رہے ہیں؟ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیا ان لوگوں کو حضرت زین العابدین سے بھی زیادہ غم ہے؟ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق اور باطل کو جان کر جینا چاہیے، کیونکہ آج کل جو لوگ متع کرتے ہیں، یہی متع بالکل قطعاً ثبوت نہیں۔ کسی کی ماں بہن کے ساتھ غلط طریقے سے، اس کے بغیر کسی شرعی احکام اور شرعی طریقے سے، تو یہ کہاں سے ثبوت لے کر آتے ہیں؟ یہ کہاں سے متع جائز ہے؟ یہ کہاں سے غم منانا جائز ہے؟ تو بس آخری سبق یہی ہے کہ مردوں نے حق اور صبر نہیں چھوڑا، خواتین نے حیا اور پردہ نہیں چھوڑا۔ آپ نے آپ کو حسینی کہلوانے والوں، صبر کرو اور حق پر رہو، اور اپنی عورتوں کو باپردہ رکھو اور ان کے اندر حیا کی چادر کو اوڑھو، تاکہ حقیقی معنوں میں قرآن حدیث کے اوپر عمل کرو، تاکہ تم حسینی بن سکو۔ السلام۔